الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، احسان اور انعام اور مہربانی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آیا ہے، جس ماہ مبارک میں اگر کوئی آدمی ایک فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ایک نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ پتہ نہیں پھر ہماری زندگی میں یہ ماہ مبارک آئے یا نہ آئے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم الشان بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے، اللہ اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری ڈیٹوں کو ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہاری زندگی میں ایک عظیم مہینہ آیا ہے، برکت والا مہینہ آیا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ مبارک اور برکت مہینہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر کی طرف بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بد دعا اور
دعا کرنے والا ہمیں نظر نہیں آیا اور آپ آمین فرما رہے تھے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت فرمائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ حقیقت میں بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ اس ماہ مبارک کے ذریعے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہ ختم ہو جائیں، مسلمان گناہوں سے دھل جائیں، مسلمان گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں رب کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ اور یہ استغفار ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نو میں فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ صرف معافی نہیں کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے مسلسل موسلادھار بارشیں نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، بیٹوں میں اضافہ کرے گا، باصلاحیت لوگوں میں اضافہ کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا۔ اس لیے میری پہلی گزارش رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم سب کو اس رمضان میں خصوصی طور پر رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ، استغفار، معافی۔ آج جن حالات سے پوری انسانیت گزر رہی ہے، کرونا نے پوری انسانیت کو متاثر کیا ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے ہر انسان پریشان اور مضطرب ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ اور راستہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، رب سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کرونا جیسی بیماری سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھیں، ساری امت مسلمہ کو محفوظ رکھیں، پاکستانی قوم کو محفوظ رکھیں، ہمارے گھروں کو اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھیں۔ اور پھر قرآن مجید کے اس ماہ اپنے رمضان کے اس ماہ مبارک میں ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہیے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اسی لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو لہٰذا جب میرے رب نے نزول قرآن کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، قرآن کو اپنا ماوا اور منشا بنائیں، زندگی کے جملہ معاملات میں اس قرآن سے رہنمائی لیں، اور قرآن جو نظام لے کر آیا ہے اس نظام کو دنیا میں نافذ کریں، تاکہ سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار مل سکے، سکون مل سکے۔ قرآن جو عظیم الشان معجزہ ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے جو زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے سابقہ انبیاء کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کو اٹھا لیا ہو، نہیں، قرآن مجید موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس لیے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طرح امت محمدیہ کے نبی صاحب معجزہ ہیں، اسی طریقے سے یہ امت بھی صاحب معجزہ۔ تو لہٰذا اس قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ صدق کے دل سے اس قرآن پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کی توفیق سے سارے مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے۔ اور اس قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن ناظرہ نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ اس لیے میری ان سے گزارش ہے
کہ وہ اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں، قرآن ناصرہ پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہماری مادری زبان میں نہیں ہے، عربی میں ہے، لہٰذا قرآن کا ترجمہ جانیں، قرآن کی تفسیر جانیں۔ اور آج کل ترجمہ اور تفسیر جاننا قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ عربی میں بھی تفاسیر موجود ہیں، لیکن عربی کے علاوہ اردو میں، ہماری مادری زبانوں میں بھی تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ آج کل موبائل ہر بندے کی جیب کی زینت ہے، موبائل کے اندر بہت ساری تفاسیر کو ڈالا جا سکتا ہے۔ جب موقع ملے، فرصت کے لمحات ملیں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیت مبارکہ سیکھتے تھے، پہلے اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد دوسری آیات مبارکہ سیکھتے تھے۔ لہٰذا قرآن جہاں رحمت کی، برکت کی کتاب ہے، وہاں قرآن عمل کی کتاب ہے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اس قرآن پر عمل نہ کریں۔ اور پھر قرآن دعوت کی کتاب ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس کا پیغام انسانیت تک پہنچایا جائے، اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے میں تو ہوں مسلمان۔ اور امت محمدیہ کی تو رب نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا۔ تو لہٰذا میری آپ سے گزارش اور عرض یہ ہے کہ قرآن دعوت کی کتاب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائی، بے حیائی، اللہ کی نافرمانی پھیل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ صحیح طریقے سے دعوت کا کام نہیں کرتے، قرآن کا ابلاغ نہیں ہے، قرآن کی تبلیغ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ اور ناکام نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، قرآن کی دعوت معاشرے میں پھیلائیں، اور پھر اس اہم حق کو انسانیت کے سامنے بیان کریں کہ جس رب کی یہ زمین ہے، جس رب کی یہ کائنات ہے، جس رب نے ملک پاکستان ہمیں عطیہ اور انعام میں دیا ہے، اسی رب کا نظام یہاں نافذ ہو جائے تاکہ لوگ سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہ قرآن کا حق ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، اور وہ کافر بھی ہیں۔ تو لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ رمضان کا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم رمضان کے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور پھر یہ جو ماہ مبارک ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، اسی لیے اس میں فطرانہ ہے، اسی لیے اس میں افطاری ہے، اسی لیے بہت سارے بھائی اور بزرگ اس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کے غموں میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے میں اس موقع کی مناسبت سے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے قرب و جوار میں، گلی محلے میں، ہمسائیگی میں، اور بالخصوص ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ بہرحال موجود ہوتے ہیں جن کو ہمارے مال کی، ہمارے پیسے کی، ہماری ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے دو انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیرنے والے کی اتنی نیکیاں بڑھا دیں گے اور اتنے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے مسکینوں کا خیال رکھا جائے، اور بالخصوص آپ کے رشتہ داروں میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ اور خیرات دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو صلہ رحمی تو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرانی ربی بتسع، کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان 9 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان اصل من قطعنی، کہ جو مجھ سے کٹے گا میں اس سے جڑوں گا، یعنی صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کا خیال رکھیں۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کے حوالے سے، اس رات کو حاصل کرنے کے حوالے سے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، لوگ اس کی فکر کرتے ہیں، لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے وہ قدر والی رات مل جائے تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تجھے وہ قدر والی رات مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف کر دے۔ معافی انسانوں کی، اور میں یہ گزارش کروں گا امت مسلمہ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس معافی کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو لہٰذا میں آپ بھائیوں اور بزرگوں سے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ رمضان کا اصل مقصد، اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان برائی سے نفرت کرنے والا بن جائے اور اچھائی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ رمضان کے اس ماہ مبارک میں ہم وقتی طور پر ان چیزوں کو جو ہمارے لیے جائز اور حلال ہوتی ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تک ہم نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، لیکن اب ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ تو وہ جو ہم نے کھانا پینا سحری کے بعد سے لے کر افطاری تک چھوڑا تھا، اس میں رب کے حکم کی وجہ سے ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ کھانا پینا تو جائز ہے، کھانا پینا تو حلال ہے، لیکن جب ہم رب کے حکم سے وقتی طور پر جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو چیزیں ہیں ہی حرام، جن کو استعمال کرنا، جن کو کھانا بالکل جائز ہی نہیں ہے، تو ہم ان کے قریب کیوں جاتے؟ حرام مال، حرام وسائل ہم کیوں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس لیے رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان برائی سے، نافرمانی سے، عقل حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی حرام حاصل کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ وہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔
وہ عبادات کرتا ہے، اللہ اس کی عبادات کو قبول نہیں فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے غبار آلود ہیں، وہ درویش بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیراتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، وہ حرام کے ساتھ پلا ہے، کیسے کر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میں آخر میں آپ سے یہی گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نے یہ ماہ مبارک ہمیں دے دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی لائیں، ہم اپنی زندگی میں پرہیزگاری لائیں، ہم اپنی زندگی میں دین کے ساتھ محبت لائیں، ہم اپنی زندگی میں عقل حلال لائیں، ہم اپنی زندگی میں دین کے کام کی ترویج لائیں، ہم اپنی زندگی میں دین کے کام کی دعوت لائیں، ہم اپنی زندگی میں اقامت دین لائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کو صحیح طریقے سے گزاریں، روزے کو پوری روح کے ساتھ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو اور ہم غیبت کر رہے ہوں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو ہم روزے کی روح سے غافل ہوں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کھانا پینا چھڑائیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے راتوں کو نوافل پڑھنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزے کو پوری روح کے ساتھ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو اور ہم لوگ کی غیبت کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ محدثین نے اس حوالے سے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ اگر کوئی گنجائش محدثین نے روزے کی رکھی بھی ہے کہ غیبت کے باوجود بھی روزہ قائم و دائم ہے، تو وہ محض ایک ڈھانچہ ہے، ایک نام کا روزہ ہے، باقی روح اس سے ختم ہے۔ تو لہٰذا روزہ رکھ کے غیبت کرنا، روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، روزہ رکھ کے اللہ کی نافرمانی کرنا، روزہ رکھ کے گانے سننا، روزہ رکھ کے لغو کام کرنا، لغو باتیں کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر روزے دار کے ساتھ کوئی لڑتا ہے، کوئی جھگڑتا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کو چاہیے آگے والے کو یہ جواب دے کہ میں روزے سے ہوں، روزہ مجھے روک رہا ہے کہ میں نے تیری غلط بات کا کوئی جواب نہیں دینا۔ اس لیے میں آپ بھائیوں اور بزرگوں سے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کا پورا احترام کریں۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قدموں کو جنت کی طرف بڑھائیں، ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے جہنم سے اور ان کاموں سے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں بچنے کی کوشش کریں۔ میں چینل والوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں خصوصی طور پر چینل اور چینل کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور محبتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں آپ بھائیوں اور بزرگوں سے،
ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ رمضان میں دیکھیں کتنا خیر کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، کتنا نیکی کا کام یہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے پیغام کو کس طرح لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم کام ہے جس کو یہ بھائی اور بزرگ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کے دوران خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں، محنتوں اور محبتوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے جو وقت نکالا ہے، یہاں آئے ہیں اور ہماری بات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کی محبتوں اور محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں خصوصی طور پر آپ سے یہی گزارش اور عرض کروں گا کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے وسائل اور پیسہ دے رکھا ہے، ان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ ویسے تو زکوٰۃ کا کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے، لیکن رمضان میں اس لیے زیادہ ترغیب ہم دلاتے ہیں کہ رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، اجر میں اضافہ ہوتا ہے، تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کریں اور غربا اور مساکین تک زکوٰۃ کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صرف یہ اندازہ نہیں، بلکہ پورے حساب و کتاب کے ساتھ زکوٰۃ دیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کہ میرے بیٹے، اے انس، اگر تو اس طریقے سے زندگی گزار سکے تو گزار لے کہ تیرے دل میں کسی انسان کے لیے کوئی کھوٹ اور نفرت نہ ہو، اور یہ میرا طریقہ ہے، اور جو آدمی میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ میری ذات سے محبت کرتا ہے، اور جو آدمی میری ذات سے محبت کرے گا وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں مسلمانوں کا یہی تعارف کروایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے، جو کھوٹ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو اس طرح کی چیزیں، ہم نے ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور پھر امت کے اتحاد کے حوالے سے کام کرنا ہے، امت کی وحدت کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت تقسیم ہے، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر امت کو تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اے امت مسلمہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ تو لہٰذا وہ اقوام اور وہ لوگ کہ جن کا دین الگ، جن کا نبی الگ، جن کی کتاب الگ، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہیں، مجتمع ہیں، متحد ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کا نبی ایک، جن کا دین ایک، جن کا رب ایک، جن کا قبلہ اور کعبہ ایک، ان کو تو بطری کی اولا اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے، اور یہ امت مسلمہ کی بقا کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ اور امت مسلمہ جب تک اکٹھی نہیں ہوتی، اس وقت تک امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہوں یا کسی اور حوالے سے ہوں، وہ حل نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا رمضان دیکھ لیں، ایک ہی وقت میں افطاری، ایک ہی وقت میں سحری، یہ بھی اس بات کا پیغام ہے کہ امت مسلمہ کے اندر وحدت پیدا ہو، امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا ہو، امت مسلمہ کے اندر اتفاق پیدا ہو، امت مسلمہ ایک دوسرے کے قریب آئے، اور قریب آ کر بیٹھ کر
امت مسلمہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کا کہ وہ اس کام کے لیے تشریف لائے، اور میں انشاءاللہ آخر میں خصوصی ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہاں آنے کو، اللہ ان کی محبت کو اور کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کو جو انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ کتنے ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، یہ پیغام پہنچے گا رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور رمضان ہم کیسے گزاریں، اور رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم متقی ہوں، رمضان میں ہم پرہیزگار ہوں، رمضان میں ہم نمازی ہوں، رمضان میں ہمارے اندر خوف خدا ہو، رمضان میں دین کی محبت ہو، اور جب رمضان جائے، عید الفطر آئے، تو پھر ہماری نمازیں بھی ختم، دین کے ساتھ محبت بھی ختم، خیر خائی کا جذبہ بھی ختم۔ تو لہٰذا میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں بطور خاص توجہ دینی چاہیے کہ رمضان ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، رمضان ہمارا کلچر بن جائے، اور رمضان کی جو خوبیاں ہیں، اور بالخصوص صبر کی جو خوبی ہے، صبر، استقامت، حلم، بردباری، اور غصے میں آنا اور جذبات میں آنا، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو ہمیں صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، آپس میں مل جل کر رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کو بھی اختیار کریں، تقوی کو بھی اختیار کریں، قرآن مجید کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اس ماہ مبارک میں غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور جو محتاج لوگ ہیں، جو ہماری مدد کے منتظر ہیں، ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی فکر کریں، اعتکاف میں بیٹھیں، 10 دن مسجد کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ ہمارا یہ جو دل ہے یہ بھی پاک اور صاف ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ تو اس لیے دل کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کی جائے، اور انشاءاللہ روزے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی وجہ سے، اور لوگوں کے ساتھ غم خواری اور محبت کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بہت اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم انشاءاللہ بحیثیت فرد بھی متقی بن جائیں گے، اور بحیثیت قوم بھی ہم متقی بن جائیں گے، اور انشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر بھی اللہ کی توفیق سے تقوی والا ماحول ہوگا، دین والا ماحول ہوگا، اسلامی نظام ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے مسلسل کام کرتے رہیں گے، اور اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا تو انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ اور میں آخر میں خصوصی طور پر دعا کروں گا بیماروں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو، محنتوں اور محبتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أجرنا من النار، ربنا حاسبنا حسابا يسيرا، ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرز، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الميزان۔ یا الہی تو قوی ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ سارے اختیارات تیرے قبضے اور کنٹرول میں ہیں۔
اللہ ہم تیرے بڑے ضعیف اور کمزور بندے ہیں، اللہ ہم تیرے بڑے ضعیف اور کمزور بندے ہیں، اللہ ہم تیرے بڑے ضعیف اور کمزور بندے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری نصرت فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ بہت سارے مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں، اللہ بہت ساری پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے مسائل حل فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، کورونا کی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، گردوں کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، بہت ساری بیماریوں میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا الہی جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہی جو چھوٹی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو بڑی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا الہی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اور بالخصوص ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی ان کی قبروں کو منور فرما، روشن فرما، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا الہی ہماری اولاد کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا۔ یا الہی ہمارے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، امتحانات کے بارے میں فکر مند ہیں، امتحان دے رہے ہیں، دیں گے یا دیے ہیں، اللہ ہمارے سارے بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ یا الہی اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ یا الہی رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، یا الہی اس رمضان کا صحیح طریقے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کا صحیح طریقے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، رمضان اور روزے کو پوری روح کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی رمضان اور روزے کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا فرما، اللہ نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ محبت پیدا فرما، شر سے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا الہی ملک پاکستان میں خیر کا بول بالا ہو، نیکی کا بول بالا ہو، نیکی پھیلانے والوں کو اللہ قوت عطا فرما، یا الہی طاقت عطا فرما۔ یا الہی امت مسلمہ کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانا ہے، یا الہی رمضان کے صدقے امت کے اندر یہ جذبہ پیدا فرما، امت کو توفیق دے کہ امت یہ کام کرے۔ یا الہی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں مختلف پریشانیوں میں ہیں، الجھنوں میں ہیں، اولاد کی پریشانی، روزگار کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، بیٹوں یا بیٹیوں کے رشتوں کی پریشانی، اللہ جو بھائی اور جو بہن جس پریشانی میں ہیں اللہ ان کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نکال، الجھن سے نکال۔ یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان میں بسنے والوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان میں بسنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی ملک پاکستان میں دین کا بول بالا ہو۔ یا الہی ملک پاکستان جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، رمضان میں حاصل کیا تھا، اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا الہی ملک پاکستان میں صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ مسلمان بہت ساری جگہوں پر مظلوم ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، برما ہے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا الہی ہمیں بھی مظلوموں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا الہی امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔
یا الہی دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بلائی سے نواز، اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ۔ یا الہی جو بھائی اور بزرگ یہاں آئے ہیں، انہوں نے ریکارڈنگ کی، اللہ ان کی محبت اور محنت اور کوشش کو قبول فرما، اور ان کے چینل کو خصوصی طور پر کامیابی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔